جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ کو پال سکتی ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھے، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنی عمل کی وجہ سے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ جس سے اس کے والدین راضی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ سکون اس بات کا ہے لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایک اللہ ہے، مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف ایک اللہ ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ بس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسی کی عبادت کرو۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ ہاتھ خالی ہو تو دانائی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگوں کا برا مانتے ہیں۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ صبر اور قدر کوئی کوئی کرنا جانتا ہے۔
ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو یہ بس دیکھ لو کہ تم گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ تو اللہ کے ساتھ اس طرح ہو جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا نام امیر المؤمنین میں نے نہیں بلکہ اللہ نے رکھا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم دوسروں کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکیں۔ تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔